پھر ایک آیت اس میں ایسی ہے کہ اگر کوئی آپ کا مال غصب کر لے، خاص طور پہ جن کا والد یا والدہ فوت ہو جائیں اور ان کے مال پر، ان کی چیزوں پہ قبضہ کر لیں، ان کے رشتہ دار اور ان کے جو ہے باقی تائے چاچے ماموں کوئی بھی ہیں، تو وہ یہ آیت کریمہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان سے ان کا حق واپس دلوا دیں گے۔ جن عورتوں کو وراثت نہیں ملتی، وہ اس میں ایک آیت ایسی ہے، اگر اس کو پڑھیں کثرت کے ساتھ تو ان کی وراثت، ان کا جو حق ہے باپ کی طرف سے، بھائی نہیں دے رہا، والد نہیں دے رہا، یا چچا تائی نہیں دے رہے، تو وہ ان کو انشاءاللہ، یا خاوند سے نہیں مل رہی تو وہ مل کر رہے گی۔ پھر ایک آیت اس میں ایسی اللہ نے اتاری ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ آیت پڑھ لے اور اس کے بعد جو ہے کوئی بھی گناہ کر کے توبہ کرے گا، وہ آیت پڑھ کے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر ایک آیت اس میں، یہ آیات ہیں اس کے اندر سورہ نساء کے اندر، اور جو ہے اس میں ایک آیت کریمہ ایسی ہے کہ اس میں اگر بیوی خاوند کی بات نہ سنتی ہو، خاوند بیوی کی بات نہ مانتا ہو، تو اس آیت کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے محب ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے مطیع ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کی بات کو سننے والے، سمجھنے والے بن جائیں گے۔ ایک آیت اللہ نے ایسی اس میں اتاری ہے کہ وہ آیت کریمہ جو ہے، اگر انسان روضہ پاک کے پاس کھڑا ہو جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے پاس، گنبد کے پاس، یا دور اس مدینہ شریف مسجد نبوی کے کسی بھی جگہ پہ کھڑا ہو کر وہ آیت پڑھ کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑے گا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، اور اس کی دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے آمین کہنے والے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت اور قوت اور آپ کی شفاعت کی طاقت اس کو ملے گی۔ وہ ایک آیت اللہ نے ایسی اتاری اس کے اندر کہ وہ آیت کریمہ جو ہے وہ پڑھ کے جب انسان دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود قسم کھائی ہے اس کے اندر، تو یہ پھر اس میں